یہ پڑھے لکھے نہیں, دوسرا ان کو پتہ نہیں کیا سمجھ نہیں آتی, کیا کہتے ہیں, کوشش نہیں کرتے. اب یہ ان پڑھ جاہل ہیں جو اپنے دوسروں کو جاہل کہتے ہیں. بہت کلیئرلی the audit report 24-25 covers the financial year 23-24, لیکن وہ چیف منسٹر صاحبہ کے نام سے اور اس سے جو ہے وہ ایک بکواس شروع کی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. میرا خیال تھا کہ شاید جو ہے وہ اس کو ان کو عقل آ جائے گی, کوئی پڑھا دے گا, لیکن ان کا کام یہ ہے کہ یہ فتنہ نکالیں ہر چیز کے اندر سے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو سب سے زیادہ کس نے جو ہے وہ سب سے پہلے ٹویٹ کیا, اس نے جو اپنے والد صاحب کی 6-7 مہینے کی حکومت میں اتنے بڑے پیسوں کے بیگ بھر کے اسپین بھاگ گیا تھا, جس کا نام ہے مونس الائی. یہ The report is based on the compliance audit of the accounts of various departments of Government of Punjab for the financial year 23-24. In some cases, audit for the financial year 22-23 was also conducted. اور یہ وہ دور ہے پرویز الہی کا جس کے اندر جو ہے وہ یہ تمام چیزیں دیکھنے میں آئیں. ایک تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں اس کے اوپر ڈیٹیل سے پہلے کہ یہ جو آڈٹ رپورٹس ہیں ہر محکمے کے اندر مختلف جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں, جتنی ادائیگیاں ہوئی ہوتی ہیں, ان سب کا آڈٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ دیکھتے ہیں بے ضابطگیاں کیا ہیں, اور وہ بے ضابطگیاں سیٹل ہو جاتی ہیں. جن کے ذمے سرکاری ملازمین کے اگر کسی نے اپنے تجاوز کیا ہے, اس نے زیادہ پیمنٹ کر دی ہے, اس کو پیمنٹ واپس دینی پڑتی ہے. اگر کوئی جو ہے وہ کسی جگہ پر کوئی اور ایشو ہوا ہے, اس کو سرکاری ملازم کو وہ کرنی پڑتی ہے. ادروائز وہ پہلے ہی ڈپارٹمنٹل لیول کے اوپر سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگر نہیں ہو تو پھر پی اے سی میں جاتی ہے, جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہے ہر صوبے کی, اور اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر جا کر وہ فائنل فورم ہوتا ہے جہاں پر جا کر یہ آڈٹ پیراز یا تو ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ اس کے اندر لوگوں کو اس گنہگار جو ہے وہ ڈکلیئر کرتی ہے, اور پھر حکومت جو ہے اگر اس سرکاری ملازم کے خلاف جو کارروائی بنتی ہے وہ کرتی ہے. سو ابھی تک جو یہ آڈٹ رپورٹ ہے یہ پی اے سی کے پاس ابھی نہیں پہنچی ہے, اور جیسے ہی پی اے سی اس کو فائنل کرے گی اس کے اوپر اگر جو چیزیں سیٹل نہیں ہوں گی یقیناً ان کو مورد الزام جو ہے وہ ٹھہرایا جائے گا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہم سے سوال وہ پوچھتے ہیں جن کا اپنا ایک تو کہتے ہیں نا گریبان یا دامن, یہ سر سے پاؤں تک کرپشن میں لتھڑے ہوئے لوگ ہیں, جن کا مہاتما اپنی بیگم سمیت توشہ خانہ کھانے کے چکر میں اندر ہے, جن کا مہاتما اپنی بیگم سمیت 190 ملین پاؤنڈ, اور آپ کو پتا نا 5 کیرٹ سے کم کے ہیرے جو ہے موصوفہ کو پسند نہیں آتے تھے, اور جو ہے وہ ملٹری آفس جو ہمارا بھیجے گا وزیر اعظم ہاؤس سے جو بھی ملے گی چیزیں بھیجی جائیں گی, بس اس کے آنے کا ریکارڈ نہیں ہوگا. یہ سب آپ سن چکے ہیں نا. وہ ابھی بھی ڈائمنڈ کے جو سیٹ ہے ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ملا, اگلوں نے درج نہیں کرایا کہ ہمیں یہ تحفہ ملا ہے. وہ ہم سے سوال پوچھتے ہیں سیریسلی. اس کے لیے صحیح جو ہے وہ کسی میں وہ لفظ نہیں استعمال کر رہا, اس کی یہاں معراج پہ ہونا چاہیے اس لفظ کی, جو اپنے اس جو ہے وہ اس عالم میں دوسروں سے سوال پوچھیں. پی ٹی آئی کے پہلے سال کی آڈٹ رپورٹ میں اپنے ساتھ لائی ہوں جی, جس میں 40 جو سرکاری وزارتیں اور محکمے ہیں اس میں 270 ارب روپے کی مالی بے ضابطگیاں کرپشن تھی, جس میں جعلی رسیدیں, اللہ دے فضل نال جعلی رسیدیں, ہاں جی ان کے پہلے دور میں بھی جعلی رسیدیں نکل کے آئی تھیں, اور 12.56 ارب روپے کی, مجھے تو اتنے پیسے بھی نہیں سمجھ میں آتے کتنے ہوتے ہیں, بہرحال ان کی جعلی رسیدیں بھی آئی تھیں. سرکاری ادارے جو ہے وہ 17.96 بلین کا ریکارڈ آڈیٹر جنرل کو دے ہی نہیں سکے, ریکارڈ بھی نہیں دے سکے. خیبر پختونخوا کی لمبی چوڑی سٹوریز ہیں جو کرپشن کی, اور وہاں پر کسی اور کی حکومت نہیں ہے. پچھلے 12 سال سے ایک ہی مہاتما کے فرشتوں کی حکومت ہے, اور اس میں جو سوات میں جو ہوا اس کے بعد وہ کل پرسوں سے جو ہے وہ فیک ویڈیوز لگا رہے ہیں. ابھی وہ 3 سال پہلے کی جو ہے وہ جنرل ہسپتال کی ایک ویڈیو ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے, وہ ویڈیو لگا کے کہہ رہے ہیں. اچھا ایک نے وہ کئی پوچھ رہے ہیں کہاں ہے عظمیٰ بخاری آپ کے سامنے بیٹھی ہے بھائی, آپ کے سینے پہ مونگ ڈلنے کے لیے, اور آپ کو ڈرائی کلینرز پہ چھوڑ کے آنے کے لیے یہ بیٹھی ہے عظمیٰ بخاری. اور الحمدللہ اللہ کا شکر یہ ہے, دیکھیے میں نے اس دن بھی کہا تھا آفات آتی ہیں, پرابلمز آتی ہیں, سوال یہ ہے کہ کیا حکومتوں نے اس سے سیکھا, کیا آپ نے پچھلے سال سے اگلے سال کو بہتر کرنے کی کوشش کی. لاہور کے اندر پچھلے سال
جو بارش کی صورتحال تھی، الحمدللہ مجھے کہنے میں بہت خوشی اور فخر ہے کہ اس سال وہ صورتحال نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ایک سال کے اندر جو انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس ہیں وہ ہوں یا سیوریج کا نظام ہو. اس وقت بھی لاہور کا آدھا لاہور ریویمپ ہو چکا ہے، آدھا جو ہے وہ اس مالی سال کے اندر ہونے جا رہا ہے. پنجاب کے 140 شہر اس سال ورلڈ بینک کے ساتھ مل کر تمام ریویمپنگ، ان کے سیوریج سے لے کر ان کی گلی محلوں سے لے کر اور سڑکوں تک ہر چیز جو ہے وہ ریویمپ ہونے جا رہی ہے اس مالی سال کے اندر. اور وہی نشیبی علاقے جو گھٹنوں پانی تک ڈوبتے ہیں، فیصل آباد میں بھی ایسے بہت سارے علاقے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ٹھیک ہونے جا رہے ہیں. اور فیصل آباد کے لیے میں نے لاسٹ میں آپ کو کہا تھا اس سال آپ کے لیے جو ہے وہ خوشخبری میٹرو کی بھی لے کے آئی ہوں، اور انشاءاللہ اس سال جولائی کے اینڈ پہ آپ کا جو ہے میٹرو پہ کام شروع ہو جائے گا فیصل آباد کے اندر. سو میرے پاس ایک بہت لمبی لائن ہے، یہ پورے پیجز بھرے ہوئے میرے پاس، یہ پرنٹ ہوئی ان کے کارنامے اور کرتوت. یہ ہے پہلی جو یہ 40 ڈپارٹمنٹس کی وہ ہے. اس کے بعد یہ سونامی یاد ہے نا آپ کو، ٹری سونامی، یہ اس کی آڈٹ رپورٹ ہے. اس کے بعد یہ بزدار صاحب اپنی خوبصورت سی شکل کے ساتھ جو ہے پی ایس سی لانچز پروب انٹو پی ٹی آئی کرپشن کیسز، یہ موجود ہے. یہ پوچھیں گے ہم سے سوال سیریسلی، اور دوسروں کو بات کرنے سے پہلے جو ہے وہ ان کو بالکل غیرت نام کی کوئی چیز نہیں آتی. دوسرا امپورٹنٹ میں سمجھتی ہوں کہ جو ضروری باتیں ہیں وہ میں پہلے کر لوں، بعد میں ڈیٹیل جو ہے وہ کریں گے. دوسرا ایک پروپیگنڈا نے شروع کیا، ہیلتھ کارڈ ختم کر دیا. جی ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ختم کر دیا. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہیلتھ کارڈ بھی آپ نے چوری کیا. ہیلتھ کارڈ میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور میں 2014-15 کے اندر لانچ ہوا تھا، اور جو اس وقت جو کے پی کے کی حکومت تھی خیبر پختونخوا کے اندر، انہوں نے اس کو جو ہے لانچ کرنے سے انکار کر دیا تھا. پنجاب کے اندر وہ لانچ ہو گیا تھا، اور اس کو بعد میں رنگ روغن کر کے اپنی پارٹی کے 2 رنگوں کے اوپر جو ہے، جن کو مریم نواز کی تصویر دیکھنے سے تکلیف ہوتی ہے، انہوں نے اس کارڈ کو اپنی پارٹی کے رنگوں کے ساتھ روغن کر کے انہوں نے کہا جی یہ ہم کارڈ لے آئیں. سو اس کے اوپر حقیقت یہ ہے کہ جو نجی ہسپتال ہیں، مجھے ویسے بہت اختلاف ہے اس کے اوپر کہ نجی اسپتال جو ہے وہ اس صحت کارڈ کا بہت غلط استعمال کرتے ہیں. جو ایک چھوٹا آپریشن جو ہے سیزیرین جو آپریشن ہوتا ہے خواتین کی جو ہے وہ پریگننسی کے دوران، اس کو جو ہے وہ عام طور پر اس کی قیمت کیا ہوتی ہے، اور جب آپ صحت کارڈ پہ جاتے ہیں تو وہ جمپ مار کے 3% اوپر جاتا ہے. سو لیکن پھر بھی میں کیٹیگورکلی کہہ رہی ہوں پنجاب میں صحت کارڈ کو بند نہیں کیا گیا ہے. جو نجی ہسپتال ہے وہاں پر صحت کارڈ اپنا کام کر رہا ہے. پنجاب کے سرکاری ہسپتال جہاں پر ہر ایک آؤٹ ڈور سے لے کر تمام فری گھر ادویات پہنچانے سے لے کر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تمام سرکاری ہسپتالوں میں فری آف کاسٹ ہر طرح کا علاج کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرگودا کی کارڈیولوجی نیا ہسپتال، 1 سال کے اندر آپ نے کبھی اتنا بڑا ہسپتال بنتے دیکھا ہے یا سنا ہے؟ 1 سال میں اس کی جو آؤٹ ڈور ہے کارڈیولوجی کا اس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو پہلا پبلک سیکٹر کا جو 1000 بیڈڈ کینسر ہاسپٹل جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی بننے جا رہا ہے. اسی دسمبر میں وہ بھی اپنا آؤٹ ڈور شروع کر دے گا. سو یہ پھر ایک فیک نیوز پھیلائی اور کہا کہ جی صحت کارڈ قطعی طور پر پنجاب کے اندر صحت کارڈ بند نہیں کیا گیا ہے. ابھی بھی جو پچھلے 5 سال کے جو واجبات تھے صحت کارڈ کی مد میں 22 ارب روپیہ 22 بلین روپیز پچھلے 5 سال کے مد میں جو صحت کے کارڈ کے اوپر تھے وہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے دور حکومت میں آ کے جو ہے وہ دیے ہیں. اور یہ اگر واجبات ادا نہ ہوتے تو صحت کارڈ ویسے بند ہو جاتا. یہ آسان ہوتا، واجبات ادا نہ کرتے صحت کارڈ بند ہو جاتا. 22 ارب روپیہ انہوں نے جمع کرایا ہے کہ یہ صحت کارڈ جو ہے یہ چلتا رہے، اور کوئی بھی کسی قسم کی کوئی قلت نہیں ہے کہیں پر ادویات کے لیے. اور جو سرکاری اسپتال ہے اس میں جو ہیلتھ کارڈ کے مد میں جو قیمت ہے وہ محکمہ جو ہمارا اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ہے وہ ادا کرے گا. سو یہ ایک فیک نیوز ہے. دوسرا، جو سوات کے اندر نالائکی، غفلت اور بے حسی کے طور کے اوپر جو 10 لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑا ایک ٹیلے کے اوپر، اور جب اس پہ سوال اٹھایا تو اب گدھ جو ہے وہ سوچنے لگے کہاں سے لاشیں ڈھونڈ کے لائیں، چلے لاشیں پتہ کرتے ہیں، چل کے پتہ کریں لاشیں کہیں سے مل جائیں. ملا کیا کہ ساہیوال کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی 20 بچے جو ہے پاک پتن کے اندر
ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے جیسے کہا کہ اپنی غفلت اور نالائکی چھپانے کے لیے آپ کو اس حد تک گرنا پڑتا ہے کہ آپ جو ہے وہ معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے. آپ کو یاد ہوگا ساہیوال ٹیچنگ ہاسپٹل کے اندر ہی جو ہے وہ اے سی کی خرابی کی وجہ سے گیس لیک ہوئی تھی, جس کے اندر جو ہے وہ 11 بچے جو ہے وہ جان سے گئے تھے. چیف منسٹر خود گئیں, جا کر وہاں پر جو ہے لوگوں کو ہتھکڑیاں لگوائیں, اور پھر اس کے بعد ان کے خلاف جو ہے جلوس نکلتا رہا. ان کے سی ایم آفس کے باہر جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو ہیں جن کو نکالا گیا تھا وہ آ کے یہاں باہر جلوس نکالتے رہے. انہوں نے کہا میں پیچھے نہیں ہٹوں گی, اگر کوئی غفلت کرے گا وہ نہیں بچے گا. اب یہ جو بچوں کی ہلاکت کا معاملہ ہے, اتنی افسوسناک بات ہے کہ یہ ان 20 بچوں کے اندر سے جو 15 بچے ہیں وہ نیو بورن تھے, اور نیو بورن بچے جو ہیں وہ پرائیویٹ ہسپتالوں سے بھجوائے گئے تھے. سرکاری ہسپتالوں میں ہمارے سرکاری ہسپتال مریم نواز شریف صاحبہ کے دور میں کسی بھی جو ہے مریض کو یا بچے کو کسی کو نہ نہیں کرتے. آخری دم پہ بھی اگر کوئی ہسپتال پہنچا ہے تو یہ چیف منسٹر صاحبہ کا حکم ہے اور یہ ان کا عزم ہے کہ اس کو تمام فیسلٹیز ملیں گی. تو وہ بچے جو پرائیویٹ ہاسپٹل سے یہاں شفٹ کیے گئے, جو خدا اللہ پاک جو ہے وہ ان کے گھر والوں کو صبر دے, وہ بچے تو معصوم ہیں, ان کو جو ہے وہ آلموسٹ وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھے. وہ بچے جو پرائیویٹ ہسپتالوں سے یہاں بھجوائے گئے تھے. 3 بچوں کی ہوم ڈیلیوری تھی جو گھروں پہ پیدا ہوئے تھے, لیکن ان کی کمپلیکیشنز ہوئیں ڈیلیوری کے دوران, اور وہ بچے بہت, اور ان تمام بچوں کے اندر ایک یہ بھی ایک کامن چیز ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ انڈر ویٹ تھے. ان کا ویٹ بہت کم تھا, اور پری میچور بچے جو ہے آپ کو پتہ ہے ان کے بھی یہ پرابلم جو ہے وہ ہوتا ہے. لیکن اس کو نکال کے لے آئے یہ کہ جی وہ دیکھیں نا وہ غفلت سے ہو گیا. اب یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ایشو کسی یوٹیوبر نے لا کے نہیں دیا, یا یہ جو بیٹھے ہیں سوشل میڈیا کے ٹائیگر جو کاٹنے کے لیے لوگوں کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں, یہ خود سیکٹری ہیلتھ ہاسپٹل میں گئیں, جا کر انہوں نے دیکھا کہ اتنے سارے بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. انہوں نے خود پروو کرایا, انہوں نے کہا مجھے بتائیں کہ یہ بچے جو ہیں یہ کیسے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ان بچوں کی ان دنوں کے اندر. اور اس پوری جو انکوائری رپورٹ آئی ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سیکٹری ہیلتھ کی وزٹ کے بعد انکوائری کمیٹی بنائی گئی, اور اس انکوائری کمیٹی نے جو ہے یہ پروب کیا. اب یہ جو ہے یہ 2 اور یہ پروب کمیٹیز جو ہیں اس کے نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ بھی میرے پاس موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہسپتال جہاں سے ان بچوں کو یہاں بھیجا گیا تھا, 12 کے قریب ہسپتال جو ہیں وہ سیز کیے گئے ہیں, اس لیے کہ وہاں پر پراپر کیئر بچوں کو نہیں دی گئی, اور جو ان نیو بورن بچوں کو دینی ضروری تھی, جس کی وجہ سے وہ اس حالت پہ پہنچے کہ ان کو سرکاری ہسپتال میں آخری دموں پر پہنچایا گیا, جس سے ان کی زندگیاں جو ہیں وہ بچانی ممکن نہیں ہوئی. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہتی تھی. ٹائم تھوڑا ہے, میں صرف اتنی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ کئی دفعہ کہا ہے کہ بدتمیزی, بےہودگی, بےغیرتی کا مقابلہ آپ سے کوئی نہیں کر سکتا. وہ آپ کو مبارک, وہ ہم آپ کو بلا مقابلہ اس میں ہم نے آپ کو میڈل دے دیا. مقابلہ کرنا ہے, آئیے کارکردگی کا مقابلہ کریں. آئیں مجھے دکھائیں کتنے اسپتال بنے ہیں پچھلے 12 سال میں خیبر پختونخوا کے اندر. خیبر ٹیچنگ اسپتال کی آج بھی حالت دیکھیے آپ کیا ہے. مانسیرا کی اور ان کے اسپتالوں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہی. آپ جا کے جو ہے وہ خیبر ٹیچنگ اسپتال صرف دیکھ لیں. ایک بتا دیں, کوئی ایک ریویمپ یہاں پر جو ہے بی ایچ یوز کو ریویمپ کیا گیا ہے. چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کے اندر بی ایچ یوز جو ہیں وہ ریویمپ ہوئے ہیں, جن کو کہا گیا کہ جی وہ ٹھیکے پہ دے دیے. سرکاری ڈاکٹر جو ینگ ڈاکٹرز جو ہے وہ ان کو دیے گئے کہ آپ یہ چلائیں. 24/7 وہ وہاں موجود ہوتے ہیں, ادویات حکومت پنجاب پہنچاتی ہے. اور اب تو الحمدللہ ان بی ایچ یوز کے اندر جہاں ڈیلیوریز کے لیے بھی فیملیز کو بڑے بڑے ٹی ایچ کیوز یا ڈی ایچ کیوز میں جانا پڑتا تھا, اب ڈیلیوریز وہاں شروع ہو گئیں, اور وہاں پر جو ہے وہ الحمدللہ تمام فیسلٹیز ان کو مل رہی. تو یہ جو بدتمیزی سے اور یہ کرنا کہ اب جو یہ آڈٹ جنرل کی رپورٹ ہے, جیسے میں نے کہا کہ چیف منسٹر صاحبہ کے دور کی تو ابھی کوئی رپورٹ آئی نہیں سامنے, لیکن کہیں پر بھی کوئی بے ضابطگی ہوگی,
کہیں پر بھی کوئی اگر بات ہوگی تو کوئی اس کو چھپائے گا نہیں. حکومت پنجاب میں چھپانے کی اجازت نہیں ہے, اس کو فیس کرنے کی اور اس کا جواب دینے کی جو ہے وہ پالیسی ہوتی ہے. سو اس لیے یہ جو دوسروں کو پوچھ رہے ہیں اتنے کھرب کہاں گئے, او بھائی تمہارے 3-3.5 سال میں لاؤں تمہارے اوپر کے مہاتما کو, ساتھ میں نیچے جو ٹرین ہونے آئے ہوئے تھے ان کو, تو یہ تو کھربوں سے بھی بات اوپر کی جاتی ہے. اور جنہوں نے توشہ خانہ نہیں چھوڑا, جنہوں نے زکوٰۃ خیرات اس ملک کی نہیں چھوڑی ہوئی, جنہوں نے جو ہے وہ, اور وہ آپ کی اطلاع کے لیے وہ بابا آف شور ہے جو عمران خان ہے, جس نے زکوٰۃ کے پیسے پر پہلی دفعہ آف شور کمپنی کس نے بنائی تھی؟ عمران خان نے. اور وہ جو ہے وہ آج ہمیں سوال پوچھتے ہیں جن کے اپنی فورن فنڈنگ جو ہے وہ باقاعدہ پکڑی گئی, اس کے اوپر جو ہے اکاؤنٹس فریز ہوئے. ہم سے سوال پوچھیں گے زکوٰۃ چوری کرنے والے, ہم سے سوال پوچھیں گے بلین ٹری سونامی کے چکر میں پیسے کھانے والے, ہم سے سوال پوچھیں گے 5 کیرٹ کی جو ہے وہ انگوٹھیاں منگانے والے, ہم سے سوال پوچھیں گے جو ہے اس ملک کا, اس صوبے کا بیڑا غرق کر کے جو ہے وہ کھا کے جا کے جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں اس وقت موجے کر رہے ہیں, وہ سوال پوچھیں گے. سوال پوچھنے کے لیے اپنے گریبان میں جھانکنا ضروری ہوتا ہے. ہم سوال کا, ہر ایک سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے, لیکن تہمت کی, بدتمیزی کی, بےہودگی کی قطعی طور پر جو ہے وہ نا اجازت ہے. عظمیٰ بخاری بھی یہی موجود ہے جس کو ڈھونڈ رہے تھے آپ. میرا خیال تھا کہ محرم کے دن ہے, آپ جو ہے وہ کوئی اپنی دین دنیا جو ہے وہ سوار لے بندہ, کوئی یہ بھی خدمت ہے جو عزاداران کی کرنی ہے اتنی مشکل حالات کے اندر. سیکیورٹی کے کنسرنز ہیں اس وقت, جو انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تھی اس کے بعد بہت ساری پراکسیز اس وقت جو ہے وہ میدان میں ہیں. اس کے ساتھ ایران اور اسرائیل کی جو حالیہ جنگ ہے اس کے تناظر میں یہ محرم بہت امپورٹنس کا حامل ہے. اور لیکن وہ باہر بیٹھے ہیں جن کو پیسے ہی اور ڈالر ملتے ہی چکے جو ہے وہ اس کام کے ہے کہ آپ نے صرف جو ہے وہ بدتمیزی, فساد اور جھوٹ پھیلانا ہے سوشل میڈیا پہ. وہ کر رہے ہیں, آپ وہ کرتے رہیں. چیف منسٹر صاحبہ اپنی ٹیم کے ساتھ اس صوبے کی خدمت میں مصروف ہے اور وہ وہی کرتی رہیں گی. یہ جو گاڑیوں کے ساتھ ساتھ بھاگنے والے, جو میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتی, جو چیزیں بھاگتی ہیں گاڑیوں کے ساتھ, اس سے گاڑی میں بیٹھے والے بندے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تھینک یو ویری مچ. میڈم آپ نے فیصلہ آباد کے حوالے سے بات کی اور کئی سوالوں کے جواب بھی دے دیے, اور محرم کے حوالے سے دعا ہے کہ یہ بھی آمین آمین. آپ نے فیصلہ آباد کے لیے مختلف پروجیکٹ کا کہا کہ ہم نے یہ ہے, لیکن فیصلہ آباد کی صحافی کالونی کے حوالے سے آپ نے کوئی بات نہیں کی, اور فیصلہ آباد کے 270 اخبارات بند ہو گئے, ان کے جو ورکرز ہیں ان کے حوالے سے کوئی بھی. دیکھیے بھائی, ایک تو بات یہ ہے کہ صحافی کالونی کے حوالے سے پچھلی دفعہ بھی جب میں آئی تھی میں نے کانشیسلی اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا بیکاز ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ بات کر لے, میں آپ سے وعدہ کر لوں میں وہ کر نہ پاؤں. لیکن اب آپ نے سوال پوچھ لیا ہے تو ایک آپ کی صحافی کالونی, ایک اور جگہ کی صحافی کالونی, اس پہ بہت سارا کام ہو گیا, اس پہ چھوٹے سے ایک دھکے کی ضرورت ہے. تو میرا چیف منسٹر صاحبہ پہ پورا یقین ہے. جب بھی میں نے صحافیوں کے حوالے سے ان کو کوئی ریکویسٹ کی, انہوں نے کبھی نہ نہیں کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی جلد آپ کو خوشخبری سنائیں گے. اور جہاں تک اخبارات کے بند ہونے کی بات ہے, بھائی آپ کی اپنی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی, اور آپ سب بھی مجھ سے اگری کریں گے کہ جو ڈمی اخبارات ہیں خدا کے واسطے ان کو بند ہونا چاہیے. ڈمی اخبارات بہت سارے جو آپ کے لیگل جسٹیفائڈ اخبارات ہیں ان کا حق کھا رہے ہیں. سو یہ ڈمی اخبارات کو ختم ہونا یا بند ہونا یہ ایک اچھا شگون ہے. اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہے, ڈمی اخبار نہیں ہے, تو میں بیٹھی ہوں, میں بالکل اس کو دیکھوں گی. لیکن اگر کوئی ڈمی اخبار ہے اور اس نے صرف جو ہے وہ اشتہار لینے کے لیے, پیسے لینے کے لیے اس نے اخبار چھاپنا ہے, تو بھائی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. خاتون بیٹھ جاؤ بیٹے. جی لیکن اب پھر وہی بات ہے, خیبر پختونخوا کی بات کروں گی تو پیچھے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں وہ لوگ جو ہیں. تو دیکھیے نمبر گیم ہوتی ہے ہر ہاؤس کے اندر, تو لیٹس سی کہ نمبر گیم کیا ہوتی ہے. ابھی تو مجھے پوری امید ہے کہ جتنی ڈھیٹ, اور اگر ان کو لوگوں کے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑا نا, تو یہ مخصوص نشستیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے لیے. سو انہوں نے پہلے بھی اوتھ نہیں لینے دیا تھا, جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ پہلے بھی پشاور ہائی کورٹ کا آیا تھا, اس کا بریچ ہوا تھا. اور اللہ جانے حالات کس طرف جاتے ہیں. ابھی تو میں پنجاب کے حوالے سے جو ہے
وہ یہ کہہ سکتی ہوں کہ الحمدللہ پہلے بھی اللہ پاک نے ایک بڑی میجورٹی کے ساتھ چیف منسٹر صاحبہ کو یہاں خدمت پہ معمور کیا تھا، اور اب ہماری پوزیشن الحمدللہ اور بھی اسٹرانگ ہو گئی. باری 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 بھائی ان کو زیادہ سوال آیا ہوا. ہاں جی اچھا جی، اچھی بات ہے کہ نہیں. آپ کی کمشنر بھی فیمیل ہیں، پہلے والی کمشنر بھی فیمیل تھی. ہاں 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 بھائی آپ نے بڑا اچھا سوال. نہیں ایسا نہیں ہے، میں گزارش کرتی ہوں. جی میں سمجھ گئی. دیکھیے ہم ویمنس پولیس اسٹیشن نہیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ خواتین نہیں ہے. ذرا انرولمنٹ تو دیکھیے جا کے، خواتین کتنی ہے اس وقت پنجاب پولیس کے اندر، اور کس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جو ایس پی لیول پہ بھی ہے، جو ایس ایس پی لیول پہ بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی آگے بہت جائیں گی. جہاں تک ہراسمنٹ کی اور اس کی بات ہے، دیکھیے اب تو شاید آپ کو پتہ چلا ہے کہ نہیں، اب تو آپ کے بھی سیف سٹی جو ہے یہاں موجود ہے. ورچوئل پولیس اسٹیشن جو ہیں پورے پنجاب میں بنا دیے گئے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے، کبھی ضرور جو ہے اس کے اوپر انویسٹیگیٹو سٹوری کریں کوئی، کہ آپ کو پتہ چلے کہ لاکھوں خواتین نے گھر بیٹھ کر صرف ورچوئل پولیس اسٹیشن کے ذریعے اپنے لیے جو ہے مدد حاصل کی ہے، اور ان کے مسئلے جو ہے وہ سالو ہوئے ہیں. سو اس لیے اس وقت یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جب ہم ان کی میٹنگ ہوتی ہے ہماری انتظامیہ کے ساتھ، تو ٹیبل کے اوپر جتنی خواتین بیٹھی ہوتی ہیں نا، یقین مانیے کہ ایک بہت سورس آف انسپریشن بھی ہوتا ہے، اور ایک خوشی ہوتی ہے کہ وہ زمانے چلے گئے کہ جب آپ خواتین کو ایک کونے پر اور کوٹا ہوگا، پھر وہ عورتیں بیچاری جو ہیں وہ انتظار کرتی رہتی تھی. اس وقت بڑی تعداد میں سیکرٹریز موجود ہیں.